اچھا حافظ صاحب، دو چیزیں جو سمجھنے والی ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ جو ڈرایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساورن گارنٹی جس طرح آپ نے ذکر کیا، اس کا تو ایک ہمیں کانسیکوینس بتائیے گا کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم جو ہے ایک پارٹی کے طور پر ختم کر دیتے ہیں معاہدہ، تو اس کا ایک آئی پی پی کے ساتھ اس کا ہمیں نقصان کیا ہوگا؟ دوسرا سوال یہی پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از دا وے فارورڈ؟ اب یہ جو ایگریمنٹس آپ نے کیے ہوئے ہیں، وہ جس طرح میں آپ کا یہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ 2050 تک چلیں گے، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کون کرے گا؟ حکومت کرے گی، سپریم کورٹ کرے گا، مطلب ڈنڈا سوٹا لینا ہے کہ اتنے بھی ایسی اسٹیبلشمنٹ سامنے کھڑا کر دینا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو یہ اس وقت سارا آپ کے سامنے ایک آیا ہوا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 43-44 ہزار میگا واٹ ہے۔ آپ کے ملک کے اندر جو میکسیمم آپ کی کیپیسٹی جاتی ہے، کنزمپشن جاتی ہے، یعنی کہ پیک آورز کے اندر جاتی ہے، وہ کبھی کہتے ہیں 26,000 ہے، کبھی کہتے ہیں 27 ہے، کبھی 28 ہے، لیکن 30 سے اوپر کبھی بھی نہیں گئی، وہ ویری کرتی ہے۔ آپ کے یہ جو پاور پروجیکٹس آپ کو دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں 9 سے 10 ہزار میگا واٹ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ 9 سے 10 ہزار میگا واٹس جو ہیں وہ آپ کا سارا جو انرجی مکسچر ہے اس کو اڑا دیا ہے انہوں نے۔ اس انرجی مکسچر کے اندر آپ کا واٹر جو ہے اس کا جو آنا چاہیے وہ بھی اس کا انکریز کر دیا جاتا ہے، آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے۔ پھر جو آپ کا بل آ رہا ہے اس کے اندر آپ کا انٹرسٹ یا لیٹ پیمنٹ چارجز جو ان کا آتا ہے وہ بھی اس کے اندر آپ نے ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ بنائیں گے نہیں اور چونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس لیے زیادہ کیا کہ کئی یونٹس آپ کے ایسے ہیں کہ جو آپ کو 250 300 روپے پر یونٹس جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ نیپرا جو ہے وہ صرف اس کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو ہر دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ جی وہ پی پی اے جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن آ رہی ہے، کبھی وہ فیول ایڈجسٹمنٹ پہ آ رہی ہے، کبھی وہ کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ پہ آ رہی ہے، کبھی وہ ریٹس پہ آ رہی ہے، کبھی گورنمنٹ انکریز کر رہی ہے۔ اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ تو یہ ہے کہ نمبر 1 گورنمنٹ آج یہ ارادہ کر لے کہ ہم نے کسی آئی پی پی کے کانٹریکٹ کی ایکسٹینشن ہم نے نہیں کرنی، چونکہ ان کا 30 ایئرز پیریڈ ہے، اور کچھ ایسی ریومرز ہیں کہ جس کے اندر جن کے پیریڈ ایکسپائر ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، دے آر ٹرائنگ ہارڈ کہ ہمیں اس کے اندر لے کے جایا جائے۔ اور بھئی جب آپ کے ملک کے اندر کیپیسٹی آپ کی پیمنٹ سے زیادہ، یعنی کہ آپ کی کنزمپشن سے زیادہ پڑی ہوئی ہے، آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ فرسٹ لائن یہ۔ دوسرا لائن یہ ہے کہ دیکھیں کانٹریکٹس یونیلیٹرلی کبھی بھی ریووک نہیں کیے جاتے، لیکن کانٹریکٹس کو آپ استعمال کرتے ہیں ان پیرامیٹرز کے اندر، ان پیرامیٹرز کے اندر لے کے جائیں جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ آپ چیک کریں کہ ان کے اندر جو فنڈامنٹل یہ تھا کہ ایف ڈی آئی کے ذریعے آنے چاہیے، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، اس کے سپانسرڈ کون ہیں، اور ان کا نام کس کا استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا اس کے اندر ان کے آڈٹس کریں، فورینزک آڈٹ کریں، ہیٹ کا آڈٹ کریں، اس کے بعد ان کے ٹیکس آڈٹ اس کے اندر کریں، اور پھر ان کا اپنا دیکھیں کہ یہ جو ہمیں دے رہے ہیں، یہ جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، وہ واقعی وہ بات ایسی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کے اندر آپ جائیں گے تو پھر آپ ان کو ہاتھ ڈالیں گے۔ اگر آپ ان سے پیچھے رہیں گے، یہ آپ کو انٹرنیشنل لا آربیٹریشن سے بھی ڈرائیں گے، یہ آپ کو سوورن گارنٹی سے بھی ڈرائیں گے۔ وہ اس لیے ڈرائیں گے کہ ان کے ہی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی کیمپین چل رہی ہے، ایوب کوئی آپ کو آئی پی پی کا بندہ سامنے نظر آ رہا ہے؟ کبھی وہ فورن جو ہمارا اسسٹنٹ فائنانس منسٹر ہے وہ آ کے کہتا ہے، اس کو کلیریفائی کرتا ہے۔ ہمارا جو واٹر اینڈ پاور کا منسٹر ہے وہ اس طرح اسے کلیریفائی کر رہا ہے کہ جس طرح ہی از اے اسپوکس پرسن آف دیز آئی پی پی۔ اور بھائی اگر آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں، آپ کا کام ہے اس کو سولوشن کرنا، آپ کا کام ان کو ڈیفینڈ کرنا۔ اچھا میرے پاس ایک خبر ہے، میں آپ سے سر یہ ہیٹ آڈٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑی وضاحت بھی بتا دیں، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ اس میں آئی پی پیز ایسے ہیں، مبینہ طور پر اس نے کہا جی میں آپ کو کوئی ڈاکومنٹ کا ایویڈنس بھی دوں گا، کہ کچھ آئی پی پیز نے جب گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کے اندر اپنی اس کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ انہوں نے بڑھا کے لکھی ہوئی ہے۔ یہی تو ہیٹ آڈٹ ہے نا، یہی وہ ہیٹ آڈٹ ہے کہ بڑھا کے لکھی ہوئی ہے۔ آپ کی رم جو ہے وہ ہے فرض کیا 6 جی بی کی، مطلب آپ بجلی صرف 10 یونٹ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن کاغذوں میں آپ نے 15 یا 20 لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی رم ہے 6 جی بی کی، آپ بل چارج کر رہے ہیں 14 جی بی کا۔ اور بھئی آپ یہ بتائیں کہ انڈیپینڈنٹ آج تک اس کا ہیٹ آڈٹ ہوا کہ آپ کی کیپیسٹی؟ یہ کروانا تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے نا۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان آپ پوچھیں خاموش کیوں ہے گورنمنٹ؟ نہیں دیکھیں نا، گورنمنٹ اس لیے خاموش ہے، پہلے تو نہ تجربہ کار تھے، یہ تو سارے تجربہ کار ہیں۔ دیکھیں خاور بھائی آپ کنسسٹنسی دیکھیں نا، اس سے پہلے جو آج منسٹر ہیں، اس سے پہلے اگر پی ٹی آئی والے چلے جائیں
تو اس کے اندر آپ کو ایک شخص نظر آئے گا جو آج مل ہی نہیں رہا، وہ تھا ندیم بابر. ٹھیک ہے، یہ دو سکینڈل سے ایک یہ تھا، ہمارے شہید ارشد شریف بھائی نے. اچھا ایک وہ اس کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے محمد علی صاحب، جو ایک رپورٹ بھی بنی تھی، آپ اس کے اندر جائیں کہ جی جس کے اندر وہ بھی کہتے ہیں اچھا یار اس کو کم کر لیں، اس کو کم. بات یہ ہے وہ رپورٹ بڑی زبردست اگر آپ کی نظر میں نے دیکھنا رپورٹ میں نے دیکھی، رپورٹ اس سے اندر سب سے اچھی جو رپورٹ آئی تھی وہ آئی تھی سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی، جس نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے خبر سیدھی سی بات یہ ہے، وہ یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ سارا پرابلم جو ہے آپ کی نیشنل اکانومی کے لیے ڈیزاسٹر ہے، آپ کی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنتا جا رہا ہے کہ یعنی کہ اگر اس ملک کا کاروبار باہر نکل جائے، اس ملک کے لوگ پیسے نہ دے سکیں، اس ملک کے اندر اکنامک وائبلٹی نہ رہے، اور آپ یہ کہیں کہ ہم نے اپنی لائبلٹی کو پوری کرنا ہے، دنیا کا کون سا ذی شعور آدمی یا ملک کہے گا کہ اس لائبلٹی کے لیے آپ اپنے ملک کو جو ہے اس بلیک ہول کی طرف چلے جائیں کہ جس کے اندر لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی تنخواہ سے زیادہ جو ہے جو عام پاکستان کا جس کی بات کی جا رہی ہے جی وہ پروٹیکٹڈ آپ کا کنزیومر ہے، وہ بھئی اس کی تنخواہ جو ہے اگر آپ 20-22 ہزار روپے بھی کرے تو وہ اگر 200 یونٹ سے زیادہ کراس کرتا ہے تو ساری تنخواہ تو آپ کو ادھر دے رہا ہے. اس نے بچے پڑھانے ہیں، اس نے اس کے بعد جو ہے گھر چلانا ہے، اس نے آنا، کہاں سے وہ کرے اس چیز کا؟ اور ہم صرف اس چیز کے اندر ہیں کہ نہیں جی وہ اگر لائبلٹی چلی جائے گی تو ہم پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی کانٹریکٹ جو ہے اگر وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی اور اس ملک کی اکنامک وائبلٹی کو تھریٹ کر رہا ہو تو اس کے اندر ساری کلازز یوز کرنی چاہیے جو اس چیزوں کو ریورس کریں. اور اس کے نہیں نا دیکھیں سوورن گارنٹی از دا لاسٹ آپشن. وہ تو اس وقت ہیں کہ جب آپ یونیلیٹرلی کو کام کریں. اب مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر فراڈ ہے، اس کے اندر ایکسیسو یوز آف اتھارٹی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ٹیکنیکل چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ جن کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں. اگر اس آنکھیں بند کر کے ہم اسی کو چلتے گئے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کا ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ آئی پی پی دیکھیں یار 9,000 آپ ان سے لے رہے ہیں، 42,000 کے آپ ان کو پیسے ڈال رہے ہیں. آپ چلیں گے بنگلہ دیش کے اندر، اس کی آپ کی یونٹ پرائس کیا ہے؟ آپ افغانستان جا ہمارے سے، اور ان کو اب ہم پتہ کس طرح میٹ کر رہے ہیں. دس از اندر ٹریجڈی آف پاکستانیز کہ جی ہم ان کو اپنی کرنسی میں لے کے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ان کی کرنسی چونکہ تگڑی ہے اور اس تگڑی کا ہم پاکستان کی لو ہے تو فرق یہ نکلتا ہے. اور بھائی ان کی کرنسی اگر تگڑی ہے تو انہوں نے اگر ڈالر کو مینٹین کیا ہوا ہے تو آپ اس پہ جائیں نا. کس ملک کے اندر 70 روپے جو ہے اس ریجن کے اندر آپ دیں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں. الٹیمیٹلی خبر ہوگا یہ کہ جہاں پہ انڈسٹری اس ملک سے چلی جا رہی ہے، آپ کی جو کمرشل، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان دکانوں پہ جا کے دیکھیں آپ کو کسٹمر ہی نہیں نظر آ رہا، اور ہر بندے نے بتی اوپر کر کے رکھی ہوئی ہے، چونکہ جس نے بتی نیچے کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اپنی چیزیں بیچ کے وہاں پہ جائے گا. اور گھروں کا حال دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہر شے سے ڈر گئے ہیں.